یا تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے۔ بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا، ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس کا دارالخلافہ۔ تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے۔ یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ، تو پھر ان پر زوال آیا۔ پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا۔ یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے۔ اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنضر جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا ہے 587 قبل مسیح میں۔ انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں، اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا۔ یہ ان کا بدترین دور آیا۔ تقریباً 125 برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 6 لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر، بدترین دور۔ تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ طالوت اور داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا یوں سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی منادی کی، پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے۔ ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، کہ خورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو۔ تو یہ پھر آ گئے، حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں۔ تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے۔ اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے سلائے بھی رکھا ہے، وہ موت ان پر طاری کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ سارے واقعات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے۔ بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکابی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی۔ یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے۔ لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام۔ اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلیوکس جو اس کا سپہ سالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں۔ یہ دوسرا دور ہے۔ اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا، اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے۔ اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے۔ سن 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا، اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے، یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا۔ وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ ساری داستان بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے۔ یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے۔ ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا۔ پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی۔ وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے پھر وہ ایمان لے آئے، پھر اسلام لے آئے، انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی۔
لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی، اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی